تربیت اولاد سے متعلق باتیں کتاب اللہ و سنت رسول کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی جا رہی تھی، اور اس ضمن میں نے یہ بتایا تھا کہ اولاد اللہ رب العالمین کی جانب سے عطا کردہ زندگی میں ایک عظیم نعمت ہے۔ ایک طرف جہاں یہ والدین کے لیے سکون کا باعث بن سکتی ہے، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور بن سکتی ہے، وہیں دوسری طرف والدین کے چین، اس کے سکون، اس کے آرام، اس کے راحت کو چھین بھی سکتی ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے، ہمارے اوپر منحصر ہے کہ ہمیں اسے کس حیثیت سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم جس حیثیت سے اس کو دیکھنا چاہیں گے اسی قدر اس کے پیچھے ہمیں محنت کرنی پڑے گی۔ اور اس ضمن میں نے چند پوائنٹس، چند نکات آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ سب سے پہلی چیز کہ شادی کے وقت نیک بیوی کا انتخاب کرنا، جو صالحہ ہو، تعلیم یافتہ ہو، جو اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کر سکتی ہو، جو اپنے اولاد کے بھوش، فیوچر اور مستقبل کو روشن اور تابناک بنانے کی صلاحیت اور ابیلٹی رکھتی ہو۔ دوسری چیز کہ ازدواجی زندگی کو قائم کرتے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد مشروع اذکار کو ضرور پڑھیں تاکہ اس سے شیطان کا کوئی حصہ نہ ہو اور اولاد نیک اور صالح ہو۔ تیسری چیز کہ بچے کی پیدائش کے 7ویں دن اس کے جانب سے عقیقہ کیا جائے، اس کا ایک اسلامی نام رکھا جائے۔ چوتھی چیز کہ بچہ جب بولنا لگے تو سب سے پہلے اسے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ سکھلایا جائے۔ اس کے بعد پھر جب بچہ کچھ بڑا ہو جائے، 7 سال کی عمر پہنچ جائے، تو اسے نماز کا حکم دیا جائے۔ میں نے پچھلے خطبہ کا جو مختصر خاکہ آپ کے سامنے بیان کیا، اس کا مقصد یہ ہے کہ اتنی باتیں اگر ہمارے ذہن و دماغ کے اندر بیٹھ گئی تو آگے کی باتیں ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ آج کا خطبہ اسی پچھلے موضوع سے ریلیٹ ہے، اسی سے متعلق ہے، اسی موضوع کا ایک تسلسل ہے۔ تربیت اولاد ہی کے چند پوائنٹس آج کے خطبے میں بھی بیان کیے جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، آپ اس بات کو اپنے ذہن کے دریچے میں نقش کر لیں کہ ہمیں اپنی اولاد کی اصلاح، ہمیں اپنی اولاد کی تربیت اسی انداز سے کرنا چاہیے جس طرح کتاب اللہ و سنت رسول کے اندر اللہ اور اس کے رسول نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر حضرت لقمان حکیم کی نصیحت، ان کی تربیت جو انہوں نے اپنی اولاد کو کی ہے، نہایت ہی اچھوتے انداز میں بیان کیا ہے، اور یہ کل 10 نصیحتوں پر مشتمل ہے۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹوں کی جس طرح نصیحت کی، جس طرح تربیت دی، اگر ہم اسی انداز میں اپنی اولاد کی تربیت کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری اولاد بھی نیک اور صالح بنے گی۔ اللہ رب العالمین سورہ لقمان سورہ نمبر 31 پارہ نمبر 21 کے آیت نمبر 13 سے لے کر 19 کے اندر ارشاد فرمایا ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اس وقت کو یاد کرو جب حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے فرمایا تھا، اے میرا بیٹا، اے میرے لخت جگر، اے میرا لاڈلا، تم اللہ رب العالمین کے ساتھ کبھی شرک نہیں کرنا، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو نہیں پکارنا، کسی کو ساجی نہیں ٹھہرانا، اللہ کا ہمسر کسی کو نہیں بنانا، اللہ کا پارٹنر نہیں بنانا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور ظلم کی تعریف یہ ہے، وضع الشیء عن غیر محلہ، کسی بھی چیز کو اس کے غیر مناسب جگہ پر رکھنا ظلم ہے۔ مثال کے طور پر ایک ٹوپی ہے، ٹوپی کی جگہ سر پہ رکھنا ہے، اب ٹوپی کو سر میں نہ رکھ کر پیر کے نیچے رکھے، ظلم ہے، غیر مناسب جگہ ہے۔ ٹھیک اسی طرح یہ جبھی، یہ پیشانی جو نہایت ہی مقدس ہے، مقدس جگہ پر جھکنی چاہیے،
خالق مالک اور رازق کے سامنے اس پیشانی کو جھکانا چاہیے، اس کے سامنے نہ جھکا کر کسی مخلوق کے سامنے جھکانا، کسی دیوی دیوتاؤں کے سامنے جھکانا، شجر اور حجر کے سامنے جھکانا، کسی مردار کے سامنے جھکانا، قبر میں جا کر جھکا دینا، یہ بھی غیر مناسب، ایک بھی ظلم ہے۔ تو حضرت لقمان حکیم نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کی جو تربیت کی، سب سے پہلے جس چیز کی نصیحت کی وہ عقیدہ توحید کی ہے۔ ہمیں اسی پیٹرن پر اپنے اولاد کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ لقمان حکیم نے عقیدے کی اصلاح کی دعوت دی اپنے بیٹے کو، اللہ رب العالمین کے حقوق سے روشناس کرایا کہ تم کبھی شرک نہیں کرنا، شرک کی ساری قسموں اور غلاظتوں سے اپنے دامن کو بچائے رکھنا، اور اس بات کو یاد رکھنا ہمارا معبود اللہ ہے، ہمارا خالق اللہ ہے، ہمارا مالک اللہ ہے، ہمارا رازق اللہ ہے، نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے، مشکل کشا اللہ رب العالمین ہے، اولاد دینا اللہ رب العالمین کے ذمے ہے، لہذا تم اللہ رب العالمین کے ساتھ کبھی شرک نہیں کرنا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 14 اور 15 کے اندر اللہ رب العالمین نے حقوق الوالدین کا تذکرہ کیا ہے۔ اپنے حق کو بیان کرنے کے بعد والدین کے حق کو بیان فرمایا، اور آپ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں، اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے بعد ہمارے اوپر سب سے زیادہ اگر کسی کا احسان ہے تو ہمارے ماں باپ کا ہے، ہمارے والدین کا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے احسان کرنے کا حکم دیا، کیا فرمایا؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کی وصیت کی کہ تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، خصوصیت کے ساتھ ماں جو 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں اپنے بچوں کو رکھتی ہے، پریشانیوں کو جھیلتی ہے، اس کو ڈھوتی پھرتی ہے، جب بچہ جلتی ہے تو اس مشقت کو بھی برداشت کرتی ہے، 2 سال تک برابر دودھ پلاتی رہتی ہے، ساری مشقتوں کو برداشت کرتی ہے۔ جب بچہ بیمار پڑتا ہے، جب بچے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ماں بے چین ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، بالکل مضطرب کی اور قلق کی کیفیت ان پر طاری ہو جاتی ہے، لہٰذا ان کے ساتھ احسان ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے ہمارے سماج، ہمارے معاشرے کے اندر رویہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ ذرا غور کرے، تصور کرے، جب ہم بچے تھے خود سے نہ کھا سکتے تھے، نہ پی سکتے تھے، اپنی غلاظت کو صاف نہیں کر سکتے تھے، اس وقت ہمارے ماں نے، ہمارے باپ نے ہماری دیکھ بھال کیا۔ اب جب ہم توانا ہو گئے، ہٹے کٹے ہو گئے، مضبوط ہو گئے، طاقتور ہو گئے، ہمارے والدین کمزور ہو گئے، اب ہم اس کو گھر سے باہر نکال دے رہے ہیں، اس کی خدمت نہیں کر رہے ہیں۔ کہاں کا انصاف، کہاں کا انصاف ہے یہ انصاف کے نام پر خون ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا تذکرہ کیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، مسلم شریف کی حدیث، آپ نے فرمایا رغم انف رجل، 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی۔ صحابہ رسول بیان کرتے ہیں اے اللہ کے رسول کس شخص کی ناک خاک آلود ہو؟ آپ نے فرمایا من ادرک ابویہ عند الکبر احدهما او کلاهما ثم لم يدخل الجنہ، کہ جس شخص نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی عمر میں پایا، اس کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا اہل اور مستحق بنا نہیں سا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ لہٰذا ہمیں اپنے ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے۔ ماں باپ کی اہمیت آدمی کو اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، آدمی اس کی اہمیت کو رہتے ہوئے نہیں سمجھ پاتا ہے۔ اس شخص سے جا کے پوچھے جس کے پاس ماں باپ نہیں ہے، لہٰذا ان کی قدر کر کے اپنے آپ کو جنت کا اہل اور مستحق بنانے کی کوشش کریں میرے بھائیو۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے آگے فرمایا یا بنی انها ان تک مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله ان الله لطيف خبير۔ اے میرے لخت جگر، اے میرے بیٹے، اے میرے بچے، انها اے ان السیئة والحسنہ، کوئی بھی نیکی، کوئی بھی اچھائی، کوئی بھی بدی، کوئی بھی برائی، کوئی بھی چھوٹا سا چھوٹا عمل، چاہے رائے کے دانے
ذرے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، روئے زمین کے اندر تم کرو گے، زمین کے اندر کرو گے، آسمان میں کرو گے، فضاؤں میں کرو گے، چٹان میں کرو گے، گفا میں کرو گے، یأتی بها اللہ، اللہ رب العالمین اسے لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ رب العالمین بارک بھی اور خبر رکھنے والا ہے، تم اللہ رب العالمین کی نظروں سے بچ نہیں سکتے، لہذا ہمیشہ ہر وقت اللہ رب العالمین کے مراقبے اور نگرانی کا احساس اپنے دل کے اندر پیدا کرو۔ جہاں بھی رہو، لوگوں کے مجمع میں ہو، تنہائی میں ہو، اندھیرے کمرے میں بند ہو، جہاں بھی ہو اللہ رب العالمین سے خوف کھانا، گناہ نہیں کرنا۔ آپ نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، جہاں بھی رہو اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، اللہ رب العالمین کی نظروں سے تم بچ نہیں سکتے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تم اپنے باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ رب العالمین تو تمہارے سینوں کے باتوں کو بھی جانتا ہے، اس راز کو بھی جانتا ہے، لہذا تم اللہ رب العالمین سے چھپ نہیں سکتے۔ لہذا میرے بیٹے تم کبھی گناہ نہیں کرنا، گناہ کو معمول حقیر سمجھ کر اس کو انجام نہیں دینا۔ کیا نصیحت کی حضرت لقمان علیہ حکیم نے اپنے بیٹے کو۔ آگے کہتے ہیں یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنکر واصبر على ما أصابك ان ذلك من عزم الامور۔ کہا ہے میرا بیٹا، نہایت ہی پیارے الفاظ میں، نہایت ہی لطیف الفاظ میں اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ کیا کریں؟ یا بنی، اے میرے بیٹے، اقم الصلاة، نماز قائم کرنا، نماز میں سستی نہیں کرنا، کاہلی نہیں کرنا، تصاوری نہیں برتنا، پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتے رہنا۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، بھلائی کا حکم دیتے رہنا، لوگوں کو برائی سے روکنا۔ اور اس بات کو یاد رکھو، جب تم بھلائی کا حکم دو گے، لوگوں کو برائی سے روکو گے، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، تو تمہارے راستے میں پریشانیاں آئے گی، تمہیں مشکلوں سے سامنا کرنا پڑے گا، لہٰذا تم مشکلوں پر صبر کرنا۔ نصیحت کیا کی؟ لوگوں کو بھلائی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، تو لوگ تمہارے دشمن ہو جائیں گے، تمہاری غیبت کریں گے، برے برے القاب سے ملقب کریں گے، گالی گلوچ کریں گے، دیوانہ اور پاگل کہیں گے، لیکن تم اپنی دعوت سے باز نہیں آنا بلکہ اس پر صبر کرنا۔ آپ ذرا تصور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اچھے اخلاق کے حامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا گیا، آپ کے تعلق سے برے برے کلمات کہے گئے، تنزیاتی جملے کیسے گئے، آپ کو پاگل کہا گیا، آپ کو دیوانہ کہا گیا، آپ کو مجنون کہا گیا، آپ کو ساحر اور جادوگر کہا گیا، یہاں تک کہ آپ کے جسم اثر پر کوڑا کر ڈالا گیا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، دندان مبارک شہید کر دیے گئے، طائف کے میدان میں مار مار کر لہو لہان کر دیا گیا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت سے باز نہیں آئے، آپ اپنے مشن میں لگے رہے۔ پتا چلا کہ دعوت و تبلیغ کا راستہ نہایت ہی پرخار راستہ ہے، نہایت ہی مشکل ترین راستہ ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی دعوت و تبلیغ کا کام کرے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے، اس کے راستے میں پریشانیاں نہ آئے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اس کے راستے میں پریشانیاں آنا فکس ہے۔ لہذا یہ دعوت تبلیغ کا کام کرے، دعات و مبلغین کے لیے ضروری ہے کہ پریشانیوں کا فیس کرنے کے لیے ذہنی طور پر وہ تیار رہے۔ لہذا لقمان حکیم نے کہا کہ مصیبتوں پر تم صبر کرنا، اور یہ بڑی عظمت والا کام ہے۔ آگے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ اے میرے بیٹے، تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے سامنے والے کو حقیر اور کمتر سمجھتے ہوئے منہ نہیں پھلانا، گال نہیں پھلانا، ان لوگوں سے منہ نہیں موڑنا، اور نہ ہی زمین کے اندر اترا کر چلنا، اکڑ کر چلنا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین اس ادا کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اکڑ کر چلنا یہ مغرور لوگوں کی علامت ہے، اور تم اگر تکبر کرو گے تو اللہ رب العالمین کی زمین میں تکبر کر کے تم کیا کرو گے؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین کے اندر آ کر کے مت چلو، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، نہ ہی تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ ہی پہاڑ کے بلندی پر پہنچ سکتے ہو، آخر تم تکبر کاہے تو کر رہے ہو؟ اللہ رب العالمین نے منع فرمایا۔ اگر انسان اپنی حیثیت کو جان لے تو کبھی تکبر نہیں کرے۔ انسان کی کیا حیثیت؟ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، ہم نے تو انسان کو ذلیل پانی سے پیدا کیا، ذلیل پانی سے اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا، انسان کی یہ حیثیت ہے۔ انسان تکبر کرے تو کس بات پر کرے؟ اس خوبصورتی پر،
جو اللہ رب العالمین کی جانب سے ملی ہوئی ہے، اس مال و دولت پر جو اللہ رب العالمین کی جانب سے عطا کرتا ہے، انسان تکبر کرے تو کس پر کرے؟ اور یہ مومن کی شان نہیں ہے، بلکہ تکبر یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک وتعالی الكبرياء ردائی والعظمة ازاری فمن نازعنی منہما واحدا قذفته في النار، راہ مسلم۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الکبریاء ردائی، تکبر، غرور، بڑکپن یہ میری چادر ہے، والعظمت ازاری، عظمت، جاہ و جلال یہ میری ازار ہے، فمن نازعنی منہما واحدا قذفته فی النار، جو ان دونوں میں سے کسی چیز کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں جہنم کے اندر اس کو جھونک دوں گا۔ اس لیے انسان کو تکبر کرنے سے باز آنا چاہیے، مومن کی صفت نہیں ہے۔ مومنہ صفات کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت صہیب رضی اللہ تعالی راوی حدیث ہے، کہتے ہیں آپ نے فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر وليس ذلك لاحد الا للمؤمن ان اصابته السراء الشكر فكان خيرا له وان اصابته الضراء الصبر فكان خيرا له۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعجب ہوتا ہے ایماندار شخص کی حالت پر، وہ اپنے لیے تمام تر معاملات کو بہتر سمجھتے ہیں، بظاہر وہ معاملہ بہتر نہیں ہوتا، جب انہیں کوئی خوشی ملتی ہے تو اس پر اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، اس پر الحمدللہ کہتا ہے، اتراتا تکبر نہیں کرتا ہے، اس کا شکر بجا لانا اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرًّا، جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے، جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، پریشانیوں کا سامنا کرتا ہے تو صبر کرتا ہے، واویلا نہیں کرتا، اپنے دماغ کو اپنے سر کو دیواروں پر ٹکر نہیں مارتا، رو رو کے کسی کے سامنے فریاد نہیں کرتا، بلکہ اس پر صبر کرتا ہے، اس کا صبر کرنا اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ یہ مومن کی صفت ہے۔ لہذا انسان کو تکبر سے باز آنی چاہیے، اور لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو اسی چیز کی نصیحت کی۔ ہمیں بھی اپنے بیٹوں کو اپنے اولاد کی اسی طرح تربیت دینی چاہیے۔ آگے لقمان حکیم کہتے ہیں وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اے میرے بیٹے میانی چال چلنا، درمیانی پن کو اختیار کرنا، اس طرح زور زور سے نہ چلنا کہ لوگ سمجھے کوئی حادثہ ہو گیا ہے، اس طرح دھیمی چال مت چلنا کہ لوگ سمجھیں گے کہ بیمار ہو گیا ہے، لہٰذا درمیانی چال چلنا۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست رکھنا، اس لیے کہ زور زور سے بولنا، چیخ چیخ کر بولنا، إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، یہ گدھے کی آواز ہے، سب سے بدترین آواز گدھے کی آواز ہے، چیخ چیخ کر بولنا یہ گدھے کی صفت ہے۔ لہٰذا میرے بیٹے تم بولنے میں پست روانہ اختیار کرو اور پست آواز میں گفتگو کیا کرو۔ لقمان حکیم نے ان آیت کریمہ کے اندر آپ نے دیکھا کل 10 نصیحتیں اپنے بیٹوں کو کی ہے۔ یہی نصیحتیں اگر ہم اپنے اولاد کو کریں گے انشاءاللہ العزیز ہماری اولاد دنیا کے اندر آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، دنیا کے اندر صالح و پرہیزگار ہوگی، اور آخرت کے اندر بھی جنت الفردوس کا وہ وارث بنے گا۔ لہٰذا ہمیں اسی طرح اپنے اولاد کی تربیت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ان باتوں کی ہمیں توفیق دے۔ تربیت اولاد کا ایک اہم پوائنٹ یہ بھی ہے کہ بچوں کی تربیت کرتے وقت بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے، جانوروں جیسی پٹائی نہ کرے۔ وہ والدین جو اپنے بچوں کو جانوروں جیسی پٹائی کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر جھڑکتے ہیں، بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، وہ اپنے اولاد کو باغی بنا رہے ہیں، وہ اپنے اولاد کو سرکش بنا رہے ہیں۔ اولاد کے دلوں سے ماں باپ کے تعلق سے محبت ختم ہو جاتی ہے، الفت ختم ہو جاتی ہے۔ وہی بچہ جب کل ہو کر بڑا ہوتا ہے تو اپنے ماضی کو یاد کرتا ہے، اپنے گزرے ہوئے زمانے کو یاد کرتا ہے، جب میں چھوٹا تھا تو میرے ساتھ کیسا سلوک ہوتا تھا۔ لہٰذا وہ ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا ہے، اس کے دل سے ماں باپ کے تعلق سے محبت ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا بچوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئے، الفت کے ساتھ پیش آئے۔ جب آپ بچوں کو کسی کام کا حکم دیں تو اس کے فوائد کو بیان کریں، اس کے بینیفٹس کو اس کے سامنے رکھے، جن کسی کام سے روکے تو اس کے نقصانات کو اس کے سامنے واضح کرے، خود بخود بچہ سمجھ جائے گا۔ آپ لاڈ سے پیار سے سمجھائیے، خود بخود بچہ اس سے اس بات کو کرنے کے لیے یا اس بات کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانب ہماری کیا رہنمائی کی ہے، آئیے حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔
عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنه وعنده أقرع بن حابس فقال إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من لا يرحم لا يرحم رواه البخاری و مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں قبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن بن علی رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بوسہ لیا. وہیں پر اقرع بن حابس بھی بیٹھا ہوا تھا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا ان لی 10 من الولد، میرے پاس 10 بچے ہیں، ما قبلت منهم احدا، لیکن میں نے کبھی بھی پیار سے ان کا بوسہ نہیں لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جانب دیکھنے کے بعد فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا ہے اسے بھی رحم نہیں کیا جاتا ہے. پتہ چلا کہ اپنے بچوں کے ساتھ رحمت اور شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے. حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ کائنات کے امام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نمودار ہوئے، سرخ رنگ کی چادر پہنے ہوئے تھے، قمیض ذرا بڑی تھی، کبھی ادھر پھسل رہے تھے کبھی ادھر پھسل رہے تھے. کائنات کے امام کو رہا نہیں گیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کو چھوڑ کر ان دونوں بچوں کو لا کر اپنے بغل میں بٹھائے، پھر خطبہ ارشاد کیے اور فرمایا اللہ رب العالمین نے سچ فرمایا ہے انما اموالکم اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال تمہاری اولاد تمہارے فتنہ ہے. مجھے رہا نہیں گیا، ان کے محبت کی وجہ سے میں نے خطبہ کو چھوڑ کر ان دونوں کو لانے کے لیے گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کتنے پیار کرتے تھے آپ ان حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی تربیت کرتے وقت ان کو چھوٹی چھوٹی غلطی پر مارتے نہیں تھے. حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے، بخاری و مسلم کی حدیث ہے، حضرت عمر بن سلمہ کہتے میں ایک چھوٹا بچہ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھا. ایک مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، میرا ہاتھ دسترخوان میں گھوم رہا تھا، کبھی ادھر سے کچھ اٹھاتا تھا کبھی ادھر سے کچھ اٹھاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مارا نہیں، آپ نے فرمایا یا غلام سم اللہ وقل بیمینک وقل مما یلیک، اے بچہ بسم اللہ کہو، اللہ کا نام لے کر کھاؤ اور دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ اور وہیں سے کھانا اٹھاؤ جو تمہارے سامنے ہے. دسترخوان پر اپنے ہاتھ کو گھمانا نہیں بلکہ سامنے سے کھانا اٹھاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی پیار سے اس کو سمجھایا. راوی حدیث کہتے ہیں حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سمجھایا اس وقت سے لے کر جب تک میری موت ہوئی میں نے کبھی بھی اس کے برخلاف کھانا نہیں کھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کھانا کھاتا رہا. آپ نے لاڈ و پیار کے ساتھ سمجھایا، وہ بچہ سمجھ گیا اور اسی کے مطابق وہ مرتے دم تک عمل کیا. لہٰذا اسی طریقوں کو اپنانا ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہتر نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ سمجھتی ہی ہمیں اپنے اولاد کی تربیت کرنی چاہیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت 1 سال 2 سال نہیں پورے 10 سال تک آپ کی خدمت کی. ما قال لی اف قط، لیکن اتنے طویل عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مجھے مارا نہیں، کبھی بھی مجھے تھاپڑ رسل نہیں کیا، یہاں تک کہ اف تک بھی نہیں کہا. اف ڈانٹ ڈپٹ کے چھوٹے کلمہ کو کہتے ہیں، آپ نے اتنا تک نہیں کیا. آج ہمارا کیا معاملہ ہے، ہمارے انڈر میں جو کام کرتے ہیں ان سے ہلکی سی غلطی فوراً تھاپڑ رسید کر دیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں اچھی طریقے سے پیار سے سمجھانا چاہیے. تربیت اولاد کا ایک اہم پوائنٹ، ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ ترغیباتی پہلو کو اپنائیں. جب بچوں کو کسی چیز کا حکم دے تو انہیں بتائیں کہ اگر تم اس کام کو اچھی طریقے سے کر لو گے تو میں تمہیں گفٹ کروں گا، میں تجھے کوئی چیز ہدیہ میں دوں گا. اس کا نہایت ہی اچھا اثر آپ کی زندگی میں دیکھنے کو ملے گا. حضرت ابراہیم بن آدم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے والد محترم نے کہا کہ اے ابراہیم تم جتنی حدیثیں یاد کر کے مجھے سنا دو گے ہر حدیث کے بدلے میں تجھے 1 درہم دوں گا.
حضرت ابراہیم بن آدم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد محترم نے مجھے کہا تھا کہ جتنی حدیثیں تم سنا دو گے ہر حدیث کے بدلے میں تجھے میں 1 درہم دوں گا. لہٰذا میں مشائخ کے دروس میں بیٹھتا تھا, ان کے حدیثوں کو سماعت کرتا تھا اور ابا جان کو میں آ کر حدیث سناتا تھا. ہر حدیث پر مجھے 1 درہم ملتا تھا, جس کی وجہ سے میں نے بہت ساری حدیثیں یاد کر لی. لہٰذا کبھی آپ اس پہلو کو اپنائیے, ترجماتی پہلو کو اپنائیے, دیکھیں اس کا کتنا اچھا اثر آپ کی زندگی کے اندر دیکھنے کو ملے گا. تربیت اولاد میں ایک اہم پوائنٹ یہ بھی ہے کہ آپ بچوں کے سامنے کبھی جھوٹ نہ بولیں. بچوں کے دل بہلانے کے لیے ان کی جھوٹی امیدیں نہ دلائیں, کیونکہ بچے جو چیز دیکھتے ہیں اسی چیز کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اسی چیز کو اپنے دوستوں کے ساتھ نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ میرے گھر تشریف لائے. میری ماں نے کہا کہ اے عبداللہ تم ذرا یہاں آؤ, میں تجھے کچھ دوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو واقعی سے کچھ دینا چاہتی ہے؟ تو میری ماں نے کہا کہ ہاں میں اس کو کھجور دینا چاہتی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انک لو لم تعطیہ شیئا کتبت علیک کذبۃ, کہ اس بات کو یاد رکھنا اگر تم اس کو کوئی چیز نہ دیتی تو یہ بھی جھوٹ میں شامل ہوتا, تمہارے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھ دیا جاتا. لہٰذا بچوں کو دل بہلانے کے لیے آپ اس کے سامنے جھوٹ بات نہ کہیں, جھوٹی امیدیں نہ دلائے. اور آج کل تو مذاق میں جھوٹ بولنا یہ تو بالکل عام ہو چلا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا. ہمارے سماج و معاشرے کے اندر لوگ مذاق میں اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ اس کو جھوٹ شمار کرتے ہی نہیں ہے. آپ نے فرمایا فویل للذی یحدث بالحدیث لیضحک به القوم ویل له ویل له, رواه ابو داؤد وحسن والبانی. امام ابو داؤد نے اس حدیث کو روایت کیا ہے, علامہ البانی اس حدیث کو صحیح کہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لیے ہلاکت ہے, اس شخص کے لیے تباہی ہے جو کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے, اس شخص کے لیے ہلاکت ہے, اس شخص کے لیے ہلاکت ہے. آپ نے 2 مرتبہ فرمایا. لیکن اگر کوئی مذاق میں جھوٹ نہیں بولتا ہے تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں عن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان كان محقا وببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الكذب وان كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. رواه ابو داؤد في السنن في كتاب الادب. اسے امام ابو داؤد نے اپنے سنن کے اندر کتاب الادب کے اندر جگہ دی. راوی حدیث حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس شخص کو جنت کے ادنا درجے میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں, ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود بھی لڑائی جھگڑا کو چھوڑ دے. ایسا کم ہوتا ہے جو حق پر ہونے کے باوجود بھی لڑائی نہ کرے, لیکن جو چھوڑ دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اللہ رب العالمین جنت کے ادنا درجے میں اس کے گھر کی ضمانت دے گا. اللہ رب العالمین جنت کے ادنا درجے میں ایک محل میں اس کو جگہ دے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا میں اس شخص کو جنت کے بیچ والے درجے میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو جھوٹ بات کو چھوڑ دے. لمن ترک الکذب وان کان مازحا, جو جھوٹ کو, دروغگوئی کو, کذب بیانے کو چھوڑ دے, حتیٰ کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے, مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے. ایسی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے بیچ والے درجے میں ایک محل کی ضمانت ہے. لہذا جب اولاد کی تربیت کریں تو بچپن ہی سے اس بات کی عادت ڈالے کہ وہ جھوٹ نہ بولے. اس طرح تربیت اولاد کے تعلق سے کئی پوائنٹس ہیں, لیکن وقت ہو